السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی اعتبار کا رشتہ، ایپیسوڈ 6. چلیے آگے سنتے ہیں کہانی اعتبار کا رشتہ. اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ محتشم نے اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ابو کو بتا دیا تھا. کتنے اطمینان سے ابو اس کی دلائل کے پرکھچے اڑا رہے تھے، لیکن ابھی بھی ان بے معنی حروفوں کی گنجائش رہ جاتی ہے. وہ اس کی بات کاٹ کر بولے. پھر قدرے توقف کے بعد انہوں نے آر پار والا انداز اپنایا. تمہارا نقطۂ نظر میں نے سن لیا ہے، اور تمہیں یہ سن کر قطعی مایوسی ہوگی کہ میں تمہاری جذباتی باتوں سے 1% بھی متفق نہیں ہوں. مومی کو میں بچپن سے اب تک دیکھتا آ رہا ہوں. اسے بھی میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم، اور میں محض تمہارے بودے نظریات کے پیچھے اسے نہیں گنوا سکتا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ارقام کا بیٹا مجھ سے دور ہو. میں نے ہمیشہ سے اسے اپنا بیٹا سمجھا ہے. اب جب عمل کا وقت آیا ہے تو میں اتنے فضول سے جواز کے پیش نظر پیچھے ہٹ جاؤں؟ تمہیں میں فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنا دماغ سنبھال لو. مومی سے بہترین شخص میری نظر میں کوئی نہیں، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری ان بچکانہ باتوں کے پیچھے راہیدہ بھابھی کو جواب دے دوں گا تو یہ تمہاری بھول. مومی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو کوئی ٹھوس وجہ پیش کرو. اگلے ہفتے میں انہیں ہاں کہنے والا ہوں. اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں سے بے نیاز و اٹل انداز میں کہہ رہے تھے. اب جا سکتی ہوں. سوچو سمجھو پھر فیصلہ کرو. مجھے یقین ہے کہ تمہاری سوچ میری سوچ سے مختلف نہیں ہوگی. انہوں نے گویا بات ہی ختم کر کے اسے فارغ کیا. ان کا لب و لہجے انداز اور الفاظ اشیب کی تمام تر تیزی بھلائے ہوئے تھے. اگر وہ اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بات کر رہے ہوتے تو وہ بھی ضد کر کے ہٹیلے پن سے اپنی بات منوا ہی لیتی، مگر ادھر تو وہ محبت کرنے والے ابو کی بجائے فقط محتشم کے وکیل لگ رہے تھے. وہ یوں ہی چہرہ جھکائے ابھی اور اٹھی اور فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل آئی. اپنے کمرے میں آ کر وہ خوب روئی تھی. حد ہو گئی، سارے فیصلے خود کر کے بات مجھ پر یوں چھوڑ دی جیسے میں اپنی مرضی کی خود ہی مالک. اور رہ گیا کہنے کو، بتا تو دیا ہے کہ بس مجھے پولیس والوں سے نفرت ہے. راشی بد دیانت، بے گناہوں پر ظلم ڈھانے والے، مجرم اور مظلوم کو ایک ہی لاٹھی سے ڈھکیلنے والے. اور پھر انکل ارقام کا حال کس سے چھپا ہے؟ وہ بھی تو اکیلے ہی نکلے تھے سماج سے برائیاں ختم کرنے کو. مگر ہوا کیا؟ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیوں نے انہیں ختم کر گئے. اس کا تو صدمہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا. پہلے بھی کئی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ ابو کو مومی سے بہت لگاؤ ہے، مگر اب تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس کے انکار سے اور اس کی خوشی سے زیادہ محتشم کی خوشی پیاری ہے. تو کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ میں اپنی مرضی سے خود اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اور کیا ساری زندگی لوگوں کی تنظریہ نگاہیں اور تلخی و ترشی سے بھرپور باتیں سہ کر گزار پاؤں گی؟ وہ رو رو کر تھک گئی تو اٹھ کر واش روم میں گئی اور منہ پہ پانی کے چھپاٹے مارنے لگی. میں نے بھی تمہارے کردار کی پردے کھول کر دنیا کے سامنے نہ رکھتی تو پھر کہنا محتشم نیازی، ساری چوکڑی بھول جاؤ گے، اور پھر میں تمہارا فیصلہ بھی انہی لوگوں سے کرواؤں گی جو اب مجھے زندہ درگار بنائے ہوئے ہیں، آگے ہیں. پتھریلے انداز میں سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں چھلک گئی تھیں. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ فیصلہ وہی ہونا ہے جو ابو طے کر چکے تھے، اس لیے مزید کچھ سوچنا اپنا دماغ خراب کرنے کے مترادف تھا. وہ چوک اٹھا کے اندر داخل ہوا تو محتشم کو وجمی اور مہیت سے فائل سامنے رکھے
ممحوق دیکھ کر لخت بھر کو سلگ اٹھا۔ کرسی گھسیٹ کر اس کے بالمقابل بیٹھتے ہوئے اس نے دانت کچکچائے تھے۔ حد ہوتی ہے جہالت کی، محترم محتشم نیازی صاحب۔ وہ جو اتنے بےہودہ انداز میں کرسی گھسیٹے جانے پر ہی چونک اٹھا تھا، اس قدر عزت افزائی پر ہنسنے لگا۔ مت نکالو یہ بدتیسی، ورنہ، اس نے سابقہ انداز میں کہتے ہوئے پیرویٹ اٹھا کر ہاتھ میں تولا تھا۔ تکلیف کیا ہوئی ہے تمہیں؟ اس نے ہنسی روکنے کا تکلف کیے بغیر فائل بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی۔ بےہودہ انسان، میں پچھلے 1 گھنٹے سے تیار بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم یہاں اپنی محبوبہ کے خطوط پڑھنے میں مگن ہو۔ وہ بامشکل آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے غرایا تھا۔ اب کی بار محتشم کہا نہیں روک سکا۔ خدا کی قسم، یہی انداز و الفاظ سوانی لب و لہجے میں ہوتے تو لوگ حقیقتاً تجھے میری بیوی تسلیم کر لیتے۔ اس کے کہنے کا انداز اتنا برجاست تھا کہ پل بھر کے لیے ادیم کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ محتشم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے فراخانہ انداز میں پوچھا تو وہ بے حد سکون سے بولا، تمہارا خون۔ محتشم نے ہلکا سا کہا لگا کر گویا اس کی برجستگی کی لطف دی، پھر بولا، ایسے تھانے میں بیٹھ کر اس قدر تقریب کا روانہ باتیں کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں واقعی شرم نہیں آتی؟ میں 1 گھنٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آنا نہیں تھا تو مجھے بلوانے کی کیا تک تھی؟ میں بس نکلنے ہی لگا تھا، ابھی چند منٹ پہلے ہی فارغ ہوا ہوں۔ چند لوگ آ گئے تھے، بس انہی سے سر کھپانے میں ٹائم نکل گیا۔ اس نے ضروری فائلیں دراز میں رکھ کر لوک لگایا، کیپ سر پر جمائی اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادیم چڑ گیا، تو مجھے بتا دینے میں کیا ہو جاتا تھا، یا تو بیویوں والے انداز پر اتر آیا؟ وہ لہجے میں بہت شرارت سموئے بولا۔ جواباً اسے ادیم کا ہتھوڑے جیسا مکہ شانے پر سہنا پڑا تھا۔ اس کی بلیک ٹویونا کرولا میں بیٹھتے ہوئے ادیم نے 1000 نخرے کیے تھے۔ ماڈل ہی پرانا ہے نا، ورنہ تو بابا جان نے اسے جان سے زیادہ سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ تو ذرا 2 دفعہ میں نے ٹھوک دی تھی، ورنہ اب تک بالکل نہیں ہوتی۔ محتشم نے گاڑی سڑک پر لاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو اس نے منہ بنایا، مگر یار یہ بھی تو سوچ کے 2 دہائیوں پرانا ماڈل ہے۔ مگر یہ میرے پاپا کی گاڑی، جو بابا جان نے انہیں گفٹ کی تھی، اگرچہ انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا، مگر یہ نسبت ہی میرے لیے بہت ہے۔ اور اب مزید بکواس کی ضرورت نہیں، ورنہ میں جناب کو بہت باعزت طریقے سے نیچے پھینک دوں گا۔ مجھے تو وردی میں دیکھ کر کوئی پوچھے گا بھی نہیں، سمجھے گا کہ مجرم سے اقبال جن کا نیا طریقہ نکلا ہے۔ اس نے تنبیہ کی تھی۔ ادیم اسے چڑھانے کے لیے زور سے ہنس دیا۔ ڈراؤنا خواب، محتشم بہت برجستگی سے جملہ فٹ کیا تھا۔ وہ قدرے کھنجر ہو کر خاموش ہو گیا، پھر گھورنے لگا، اس سے تو بہتر ہی ہوں، ایک ذرا سی لڑکی نہیں پٹا سکا۔ حملہ کارگر ثابت ہوا تھا۔ وہ دانت پیسنے لگا۔ میرے خیال میں تمہیں جوانی سے محروم ہونے کا شوق، ہاں تو بے عزت ہونے کا شوق رکھنے سے بہتر ہے کہ بندہ جوانی میں ہی فوت ہو جائے۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ محتشم نے اسے گھورا۔ میرے خیال میں اب میں تمہیں جہنم میں ڈراپ کروں۔ نہیں یار، آج تمہاری طرف نہیں جانا، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے تو بس گھر ڈراپ کر دو۔ وہ بھی شاید اسے پوری طرح پریشان کرنے کے موڈ میں تھا۔ محتشم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنا پڑا۔ کیا پروگریس ہے ادھر؟ ادیم نے منی خیزن مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو اس کی ہنسی غائب ہونے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگا۔ اس کے بھیچے ہوئے ہونٹ
اور ماتھے کی شکلیں عدیم کو جواب دے گئی۔ کیا خیال ہے میں بات کروں بھابھی سے؟ اس کے پوچھنے پر محتشم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یار، بار بار اس کے ساتھ سر پھوڑنے کی، خواہ مخواہ سر پر چڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بار مما نے پروپوزل دے دیا ہے، اب وہ جو چاہے جواب دے۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ بہت تپے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اچھا، عدیم نے تمسخرانہ انداز اپنایا، اور وہ جو راتوں کو تارے شمار کیے جاتے ہیں اور بکواس نہیں کرو۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی قطعی کر گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے تھے۔ وہ ونڈو اسکرین کے پار نظریں جمائے ہوئے تھا، کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں دوڑانے کے بعد عدیم قدرے سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لائف انجوائے کرنا ہے، اور کیا۔ زندگی اس پر ختم نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی اس کا نام زندگی تھا۔ جو نہیں ملی تو میں بہت بے نیازی اور لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے بھی آخر میں وہ لب بھیج گیا۔ عدیم سے اس کی بچپن کی دوستی تھی۔ محتشم کو جینس کے تخصص کے بغیر دوستیاں کرنے کی عادت تھی، اور اس کے دوست بلا مبالغہ ان گنت تھے، مگر ان سب میں عدیم کو جو مقام حاصل تھا اسے کوئی اور چھو بھی نہیں پایا تھا۔ وہ دونوں یوں ایک جان ہو کر رہتے تھے کہ اسکول اور کالج میں باقاعدہ سب انہیں سگے بھائی سمجھتے تھے۔ اتنی ہی اہمیت دونوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محتشم کی فیلنگز سے آگاہ ہونے کے باعث وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ارشب کے لیے ہمیشہ بھابھی کا لفظ استعمال کرتا تھا، اور اب عدیم اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ ان چنے ہوئے لفظوں کی تہ میں پگھلتی برف نہ دیکھ پاتا۔ زندگی نہ صحیح فرسٹ لیڈی تو تھی نا؟ عدیم نے تنبیہی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بددرجے آہستہ کرتے ہوئے ریڈ سگنل پر روک دی، پھر اسی لاپرواہ انداز میں بولا، مانتے ہو نا کہ تھی،